نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ میں ہوں نواز رضا۔ میں ایک نیا ٹی وی چینل میں نے شروع کیا، اس کا نام رکھا ہے نواز رضا کے ساتھ۔ اس چینل کے ذریعے میں اپنے ناظرین تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ جو بھی میرا پیغام آپ تک پہنچے گا، مجھے آپ سے اس پر تبصرے کی ضرورت ہے۔ اسے سبسکرائب بھی کریں اور مجھے بتائیں کہ میں نے اس میں کیا خامیاں کی ہیں، کیا اس میں بہتری کی صورت ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ سے بات کروں گا موجودہ حکومت سے ایم کیو ایم کی علیحدگی کی افواہیں۔ سر دست ایم کیو ایم کے وزیر مقبول صدیقی صاحب نے، خالد مقبول صدیقی صاحب نے وزارت انفارمیشن و ٹیکنالوجی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ ان کی حکومت سے علیحدگی تو نہیں ہے، لیکن یہ علامتی علیحدگی ضرور ہے۔ انہوں نے آج ایم کیو ایم اور حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں دوبارہ وزارت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خود اپنے ایک فاصلے پر رہنا چاہتا ہوں، اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائیں، پھر وہ دیکھیں گے، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ حکومت میں واپس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے وزارت سے علیحدگی کے بعد اس وقت حکومت بی این پی اور جی ڈی اے سے بھی خوفزدہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کے ہاں بھی ناراضگیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ڈی اے اور بی این پی سے مذاکرات کرنے کی ذمہ داری جہانگیر ترین کو دی جا رہی ہے۔ اسی طرح وہ رابطے اپنے ختم نہیں کریں گے ایم کیو ایم سے، کیونکہ ایم کیو ایم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ وہ اپوزیشن میں جا رہے ہیں یا حکومت کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی وقت اس کے 7 ووٹ موجودہ حکومت کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، بی این پی اور جی ڈی اے بھی الگ ہو جائے، تو یہ موجودہ حکومت پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو دیتی ہے۔ اور اسی خدشے کے پیش نظر اب حکومت کے رویے میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ وہ اپنے پہلے مرحلے میں وہ اپنے اتحادیوں کو راضی کر رہے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی جو لڑائی اور جنگ کی کیفیت ہے اس میں کمی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جنگ اور لڑائی کی کیفیت میں اس بات کا زیادہ کبھی امکان ہے کہ اپوزیشن زیادہ جارحانہ کھیل کھیلے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان نے دوبارہ اسلام آباد کی جانب دھرنا دینے کا ایک عندیہ دیا ہے، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے اسلام آباد پر حملہ آور ہوں۔ اسی خدشے کے پیش نظر حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر کئی معاملات طے کرنا چاہتی ہے، جس میں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ نیب قوانین میں ترمیم کا ہے، اور یہ ایک ایسا متفقہ بل لانے کے لیے حکومت اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے کہ جو حکومت کا بھی قبول ہو اور اپوزیشن کی بھی قبول ہو، تاکہ اپوزیشن کے بہت زیادہ تعداد میں جن رہنماؤں کو اس وقت جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ان کو کچھ ریلیف مل سکے۔ اور یہ اگر صورتحال بہتر ہوئی اور صورتحال بہتری کی طرف دونوں گئے، تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن بہت سے قوانین کو منظور کرانے کے لیے کامیابی حاصل کرے گی۔ سر دست یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی جو باتیں کچھ دن پہلے ایک خواب نظر آتی تھیں، اب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ رفتہ رفتہ یہ حقیقت کا روپ دھارنے کی طرف جا رہی ہیں۔ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں اتحادی اگر حکومت کو خیر بات اتحادیوں نے اگر حکومت کو خیر بات کہہ دیا، تو یہ جتنے جو خواب نظر آ رہے تھے وہ حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں۔ اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اپوزیشن اتحادی جماعتوں سے مل کر کوئی بڑا ایک سیاسی ایڈونچر کر لے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بچنے کے لیے حکومت ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مارچ اپریل میں حکومت یہ موجودہ جو اس کی پوزیشن ہے یہ نہ رہے، اور اس کے لیے مارچ اپریل کا وہ سورج نہ دیکھ سکے۔